شروع میں بیان کی تھی تو موضوع سے ہٹے نہیں تھے. جب کسی کو پریشان دیکھیں، حتیٰ کوئی آپ سے یہاں پر بھی پوچھے، ہمیں اب تک یاد ہے میں ایران سے نیا نیا آیا تھا اور یہ بات ہے آیا ہوا تھا تھوڑے دن کے لیے، 91 کی بات تھی. ہمارے گھر میں ایک سرائیکی خاتون جو کام کرتی ہیں جھاڑو پوچھا وہ کرتی تھیں. اچھا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ تقریباً ہماری والدہ کی ایج کی تھی تو میں بڑا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا. مثلا جھاڑو لگاتے میں کمرے سے نکل جاتا تھا. یہ چیزیں خود ذہن میں رکھیں کہ جھاڑو لگانے والے کی بھی انسلٹ نہ ہو، اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، ممکن ہے اس کے بدلے اللہ سخت ترین سزا دے ہمیں. کیا اس کی انسلٹ ہے؟ ظاہر ہے جھاڑو تو لگانی ہے اس نے. ہٹ جائیں، تھوڑا سا دوسری جانب چلے جائیں، ایسا کام کریں کہ اس کو انسلٹ محسوس نہ ہو. تو میں ہمیشہ اٹھ جاتا تھا، چلا جاتا تھا. اب اس کو پتا تھا کیونکہ میں علم دین پڑھ کے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر مارتا ہے مجھے، کیونکہ بعض وہاں لوگ ہیں کئی شادیاں کر کے آ گئے ہیں اور سب بیویوں کو کام میں لگا دیتے ہیں اور سب سے پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے وہ مجھے مارتا ہے. اچھا مارنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مردوں کے پاس وہی ہے، اس میں سنیوں کے پاس تو بہت ہی کھلا کھاتا ہے، طاق طاق طاق، چھٹی، طلاق طلاق طلاق، کام خراب. اب ظاہر ہے یعنی خواتین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک عزت ہوتی ہے، وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہی طلاق ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہے کہ مجھے کچھ بتاؤ، اور بالکل بیچاری سیدھی سادی اور دیہاتی سی خاتون، یعنی اگر اس کو آپ کوئی چیز یاد بھی کرانا چاہیں تو نہیں یاد ہوتی تھی. لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تم جانتی ہو حضرت فاطمہ کو؟ تو وہ جانتی تھی. میں نے کہا جب وہ مارنے کے لیے اٹھے تو ان کا تصور کرنا کہ بیوی اس کو روکیں، صرف اتنا بتایا، کوئی عربی بھی نہیں بتائی اس کو میں نے. بعد میں وہ آ کر اتنا خوش ہوئی، کہنے لگی جب وہ اٹھتا ہے تو میں کہتی ہوں دلی دل میں بیوی سے کہ اس کو روکیں تو وہ رک جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں بھائی کی مریدنی ہوں، میرا تو کوئی کمال نہیں تھا. میں نے تو سیدھے سیدھے اتنا کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے توسل کرو. یہاں بھی حتیٰ کوئی آپ کو ملے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک نور ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، اور بے شک وہ عیسائی ہوں، تم ان سے مدد مانگ کے دیکھو. اللہ کی مصلحت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ایک اس کے ذریعے سے تبلیغ کا راستہ بھی نکلے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. بس صلوات پہ بھی توجہ رہے اور دشمنان اہل بیت پر لعن پر بھی توجہ رہے بے شمار. یہ ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے کہ شاید توہین ہو رہی نا، اللہ کی لعنت ہے دشمنان اہل بیت پر.